السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین وحبیب رب العالمین امام المتقین خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ و صحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين واحشرنا في زمرتهم أجمعين آمين يا رب العالمين۔ سامعین محترم، آج رمضان المبارک کی یہ 23ویں رات ہے، آخری عشرہ اور پھر طاق رات، اور 23 کی رات جس کے بارے میں بہت سے حضرات کا خیال ہے کہ یہ شب قدر ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے، تو امکان تو بہرحال شب قدر کے ہونے کا ہے ہی، لہذا اپنی اس رات کو بھی خوب عبادتوں میں گزارنے کی فکر کریں۔ ہماری آج کی تراویح میں 26ویں پارے کی تلاوت، جس میں کئی صورتیں پڑھی گئی، سورہ احقاف، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات، پھر سورہ قاف، اور پھر اخیر میں سورہ ذاریات کی ابتدا ہوئی۔ سورہ احقاف میں اللہ تبارک و تعالی ایک جگہ پر جنات کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ اور اس کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں جناب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کے لیے بھی عام تھی، بلکہ آپ تو ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ انسان تو انسان، جانور تک آپ کا کلمہ پڑھا کرتے تھے، اور کنکر تک آپ کی رسالت کی، کنکر اور پتھر بھی آپ کی رسالت کی گواہی دیا کرتے تھے۔ یہ تو خیر جنات تھے جو ایک مکلف مخلوق۔ واقعہ دراصل یہ تھا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ قرآن کہتا ہے وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف پھیر دیا جو کان لگا کر قرآن کریم کو سن رہی تھی۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جنات یہ آسمانوں کے قریب جایا کرتے تھے، آسمان پر خلا میں جایا کرتے تھے، اور فرشتوں کی آپس میں کیا باتیں ہوتی ہیں ان کو سنا کرتے تھے، اور پھر ان باتوں میں سے ایک بات اگر ان کے کان میں پڑ گئی کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ایسا ہوا ہے، تو اس ایک بات میں جو سچ ہوتی تھی 100 جھوٹ ملا کر دنیا میں جو اپنے پیروکار جو ہوتے تھے نجومی اور کاہن، ان کو آ کر بتلا دیا کرتے تھے، اور پھر وہ اس میں مزید 100 باتیں جھوٹ ملا کر اپنے عقیدت مندوں کے اندر عام کیا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جنات کو آسمان کے قریب پھٹکنے نہیں دیا جاتا تھا، شہاب ثاقب کے ذریعے سے فرشتے ان کا پیچھا کرتے، شہاب ثاقب ان پر چھوڑتے تھے، آگ کے گولے ان پر چھوڑتے تھے، تو وہ آسمان کے قریب جا نہیں سکتے تھے۔ جب بار بار ایسا ہوا تو ان کے آپس میں بات چیت ہوئی کہ کیا ایسا معاملہ پیش آیا زمین پر کہ جس کی وجہ سے ہمیں آسمان کے قریب جانے نہیں دیا جاتا، کون سا نیا واقعہ پیش آیا؟ تو مختلف ٹولیاں بنائیں، مختلف جماعتیں بنائیں پوری زمین پر پھیلنے کے لیے، اور پھیلا دیا پوری زمین پر، جا کر دیکھیں ایسی کون سی نئی بات پیش آئی ہے زمین پر۔ تو ان جماعتوں میں سے ایک جماعت مکہ مکرمہ کی طرف بھی آئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ایک جگہ ہے بطن نخلہ، کھجوروں کا ایک جھنڈ ہے وہاں پر، وہاں نماز پڑھ رہے تھے، رات کا وقت تھا، اور
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. یہ جماعت وہاں اس کے قریب پہنچی تو انہوں نے سنا اس کو. یستمعون القرآن، انہیں بڑا پسند آیا، بہت غور سے انہوں نے سنا، اور یہ پوری کے پوری جماعت جو تھی وہ اسلام میں داخل ہو گئی. فلما حضروه قالوا انصتوا، کہنے لگے آپس میں ایک دوسرے کو ذرا چپ رہو، غور سے سنو. فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين، پھر جب واپس پہنچے اپنی قوم کے پاس تو وہ لوگوں کو ڈرا رہے تھے، یعنی خود بھی مسلمان ہو گئے تھے اور قوم کو بھی جا کر کہا کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ. قالوا یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے. مصدقا لما بین یدیہ، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. یہدی الی الحق، حق کی طرف بلاتی ہے. والی طریق مستقیم، اور صراط مستقیم کی دعوت دیتی ہے. ہم تو ایمان لے آئے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بھی، ہم تو ایمان لے آئے ہیں، تم بھی ان کی اللہ کے نبی کی بات کو، اللہ کے داعی کی بات کو قبول کرو اور ایمان لے آؤ. یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں عذاب علیم سے نجات دے گا. قرآن کریم نے ان آیتوں کے اندر جنات کی اس جماعت کا واقعہ ذکر کیا ہے مختصراً، کہ کس طرح سے انہوں نے قرآن کریم کو سنا، کس طرح سے ایمان قبول کیا اور پھر جا کر اپنی قوم کو دعوت دی. آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ محمد میں ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً، کیا یہ کافرین اس بات کے منتظر ہیں، اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جہنم، کہ قیامت ان کے پاس آ جائے؟ کیا یہ قیامت کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ بغتتاً، اچانک. فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، سنو قیامت کی نشانیاں تو آ ہی چکی ہیں. فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، جب قیامت آ جائے گی تو انہیں نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں ملے گا؟ تو گویا یہ اپنے عمل سے یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اپنے ہٹ دھرمی کے ذریعے سے، اپنے انکار کے ذریعے سے، کہ ہم تو ایمان لانے کے لیے قیامت کا انتظار کر رہے ہیں. تو کیا جب قیامت آئے گی تو ان کو ایمان لانے کا موقع بھی مل سکے گا اور کیا ان کا ایمان قبول ہوگا؟ فقد جاء اشراطها، سنو قیامت ابھی نہیں آئی لیکن قیامت کی نشانیاں تو آ ہی چکی ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے قیامت کی علامتیں کیا ہیں؟ قیامت کی علامتیں یہ ہیں، علم اٹھ جائے گا، جہل بڑھ جائے گا. علم اٹھ جائے گا، جہل بڑھ جائے گا. میرے دوستو، پہلے زمانے میں جتنی کتابیں نہیں تھی آج اتنی کتابیں ہیں. ایک آدمی کے پاس ہزاروں لاکھوں کتابوں کا ذخیرہ صرف ایک چھوٹی سی چپ کے اندر اور کمپیوٹر کے اندر ہوتا ہے، موبائل کے اندر آتا ہے. تو علم کم کہاں ہو رہا ہے، علم تو زیادہ ہو رہا ہے. کہا کہ نہیں، ان سطور کا، ان اوراق کا نام علم نہیں، علم تو اللہ علماء کے سینوں میں رکھتا ہے. علم کہاں ملتا ہے؟ پلاسٹک کے ان بٹنوں میں نہیں ملتا، پتھرے کے لوہے کے ان ڈبوں میں نہیں ملتا. علم یہ علم کے نقوش ہیں. علم تو اللہ علماء کے سینوں میں رکھتا ہے. علم ایک نور ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے چلا، صحابہ تک پہنچا، محدثین تک پہنچا، فقہا تک پہنچا، پھر سینہ بسینہ، سینہ بسینہ اللہ کے نیک بندوں کے سینوں میں یہ امانت اور ودیعت منتقل ہو کر آج کے زمانے تک پہنچی ہے. اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو علماء کم ہو جائیں گے، یوں کہیے. علم کے اٹھ جانے کا مطلب کیا؟ علماء اٹھ جائیں گے، تقوی اٹھ جائے گا. تو فرمایا علم اٹھ جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی، زنا کی کثرت ہوگی، شراب خوری کی کثرت ہوگی، شراب کا پینا عام ہوگا، مرد کم رہ جائیں گے، عورتیں بڑھ جائیں گی. یہاں تک کہ 50 عورتوں کا متکفل، کفالت کرنے والا ایک مرد ہوگا. مطلب ایک آدمی کے محتاطی میں 50 عورتیں ہو جائیں گی. اور ایک روایت میں یوں آتا ہے علم گھٹ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی. ذرا دیکھیے تو صحیح، یہ علامتیں تقریباً پائی جا رہی کہ نہیں پائی جا رہی؟
ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دھیان سے سنیے، جب مال غنیمت کو شخصی دولت سمجھ لیا جائے گا، مال غنیمت کو شخصی انسان سمجھے گا کہ میرا ہے، حاکم سمجھے گا میرا مال ہے یہ، حالانکہ ہوگا پورے قوم کا مال لیکن سمجھے گا میرا ہے، امانت کو مال غنیمت قرار دے کر لوگ حلال سمجھ کر کھا جائیں گے، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا، پینالٹی سمجھا جائے گا، یعنی ادائیگی کے اندر تنگی محسوس کریں گے لوگ، علم دین دنیا کے مقاصد کے خاطر حاصل کیا جائے گا، مرد اپنی بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے گا، اور دوست کو اپنے قریب کر کے باپ کو دور کر دے گا، مساجد میں شور و شغب ہونے لگے گا، شور، چلانا، باتیں، قوم کا سردار ان سب میں کا فاسق اور بدکردار آدمی ہوگا، جتنا بڑا مجرم، جتنا بڑا فاسق اور گنہگار، اتنا بڑا اس کو عہدہ ملے گا، اور قوم کا نمائندہ ان سب میں جو رذیل اور کمینہ ہوگا اس کو بنا دیا جائے گا، سب سے زیادہ ذلیل آدمی کو اور کمینے آدمی کو قوم کا نمائندہ بنایا جائے گا۔ شریر آدمی کا، مفسد آدمی کا اکرام صرف اس لیے کرنا پڑے گا کہ اگر اس کا اکرام نہیں کریں گے تو یہ ستائے گا، اور گانے والی عورتوں کا گانا عام ہو جائے گا، مزامیر اور باجے گاجے پھیل جائیں گے، شرابیں عام ہو جائیں گی، اور اس امت کے آخری لوگ اپنے اسلاف پر، پہلے والے لوگوں پر لعنت کرنے لگیں گے، تو سمجھو قیامت قریب آ چکی ہے۔ اس وقت تم، حضور نے فرمایا، اس وقت تم لوگ انتظار کرو کہے گا سرخ آندھی ہوگا، سرخ آندھی، لال ریڈ کلر کی آندھی، اور زلزلے کا، اور زمین میں دھس جانے کا، اور صورتوں کے مسخ ہو جانے کا، اور آسمان سے پتھر برسنے کا، اور پھر دیگر قیامت کی علامتوں کا جو یکے بعد دیگرے آنے لگیں گی، اور اس طرح سے آئیں گی جیسے کہ موتیوں کی لڑی کو کاٹ دیا جائے، تسبیح کے دھاگے کو اگر توڑ دیا جائے تو موتی اور وہ تسبیح کے دانے ایک ایک کر کے نیچے گرنے لگتے ہیں، ویسے ہی یکے بعد دیگرے قیامت کے قریب علامت قیامت کا ظہور ہوگا اور فتنوں کی آمد ہوگی۔ ہم دیکھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں عام ہو رہی کہ نہیں ہو رہی۔ بہت ہی زیادہ اللہ پاک سے ڈرنے کی اور توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد سورہ فتح ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین، صریح اور واضح فتح عطا فرمائی۔ اس سورت کا ایک خاص پس منظر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، اور نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں میں سے کون ہے جو ہمارے ساتھ آتا ہے؟ تو 1400 صحابہ کرام تقریباً آپ کے ساتھ چلے مکہ سے، مدینہ سے۔ مکہ کے قریب پہنچ کر کفار نے راستہ روکا، وہ سمجھے کہ یہ لڑائی کے لیے آ رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو سفیر بنا کر بھیجا، انہوں نے سمجھایا، ان کی واپسی میں تاخیر ہو گئی، شور یہ ہو گیا کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ کرام سے بیعت لی تھی کہ عثمان کے قتل کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت لی تھی، اس واسطے اس کو بیعت شجرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اللہ نے اپنی رضامندی کا اعلان کر دیا، جن جن صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کر لی اللہ ان سے راضی ہو، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس واسطے اس کو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے، اللہ کی رضامندی والی بیعت۔ پھر یہاں بعد میں کفار کو احساس ہوا اپنی غلطی کا، تو وہ وہاں پر پہنچے، معاملہ صلح صفائی کر لی، اور پھر مسلمانوں اور کفار کے درمیان میں 10 سال کے لیے جنگ بندی ہو گئی اور صلح ہو گئی۔ اس کی صلح کی شرائط اگرچہ مسلمانوں کے حق میں کافی تکلیف دہ تھی، لیکن اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مان لیا، صحابہ کرام کو سمجھایا۔ لیکن 2 سال کے اندر مسلمانوں نے تو اپنے عہد کا، وعدوں کا پورا خیال رکھا، مشرکین مکہ نے اور کفار مکہ نے اپنے وعدوں کو توڑ دیا، اور اس صلح بندی میں جو شرائط ذکر کی گئی تھی ان شرائط کو، ان کی خلاف ورزی کی اور شرائط کو توڑ دیا۔
نتیجتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دھوکہ دہی کی وجہ سے ایک بڑا لشکر لے کر مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوئے، اور اس سے کفار مکہ پر اللہ نے ہیبت طاری کر دی۔ اس لشکر کو دیکھ کر ہی انہوں نے سرنڈر کر دیا، اپنے ہاتھ ڈال دیے، اور ایک چھوٹی سی معمولی سی جھڑپ کے سوا اور کوئی بہت بڑا واقعہ پیش نہیں آیا، اور پورا کے پورا مکہ مسلمانوں کے قبضے میں چلا گیا، جسے فتح مکہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم نے یہاں پر فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ یہ اس صورت میں ان باتوں کو اور ان واقعات کو تھوڑی تفصیل کے ساتھ میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ حجرات، سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرتی احکامات کو ذکر کیا ہے کہ ایمان والوں کو آپس میں کیسے رہنا چاہیے، ان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، اور ایک دوسرے کی کس طرح سے عزت کرنی چاہیے، اس کو ذکر کیا۔ ابتدا میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرنے سے روکا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی کی آواز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بڑھ جاتی ہے تو اس بات کا ڈر ہے کہ اس کے اعمال حبط کر دیے جائیں۔ پھر آگے چل کر فرمایا مسلمانوں، جب کوئی خبر تمہارے پاس پہنچے تو فوراً یقین مت کرو، اس کی تحقیق کرو، بتلانے والا کیسا ہے، خبر لانے والا کیسا ہے وہ بھی دیکھو، ہر ایرے غیرے کی بات پر اعتبار مت کرو۔ پھر یہ بھی ذکر کیا کہ اگر مسلمانوں کی دو جماعتوں میں لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو اس لیے کہ بہرحال انسان ہے، کبھی کچھ ہو سکتا ہے، تو دیگر مسلمانوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ دونوں کو جا کر سمجھائیں اور ان کے آپس میں کیا کرے، صلح کریں۔ جبکہ ہوتا یہ ہے ایسے وقت میں بہت سی مرتبہ کہ ہم جلتی پر تیل کا چھڑکنے کا کام کرتے ہیں اور زیادہ اس کو بڑھاوا دیتے ہیں، اور پھر معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، مسلمان سب کے سب، ایمان والے سب کے سب بھائی ہیں، اور بھائیوں کے اندر اگر جھگڑا ہو جائے تو اس کو بڑھانا نہیں چاہیے، بلکہ کیا کرنا، فاصلحوا بین اخویکم، بھائیوں کے درمیان صلح کرو۔ تو یہ وقت ہم دیکھ رہے ہیں امت کے کیسے اختلافات کا ہے، اور امت پر کیا حالات آ رہے ہیں، کیسے کیسے امت پر مسائل آ رہے ہیں، مصائب آ رہے ہیں، ملکی سطح سے لے کر پورے عالمی سطح پر کیسے امت کو کن کن معاملات سے اور مصیبتوں سے نمٹنا پڑ رہا ہے۔ ایسے وقت میں امت میں اگر اختلاف ہو جائے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی قربانی ہو سکے وہ دے کر امت میں آپس میں صلح کروائی جائے اور آپس میں اتفاق اتحاد پیدا کیا جائے، یہ نہیں کہ اس کے اندر اور اضافہ کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، اے ایمان والو تم میں سے کوئی قوم کسی قوم کو حقیر نہ سمجھے، کسی کو چھوٹا نہ سمجھے، کسی کو ذلیل نہ سمجھے، مذاق نہ اڑائے۔ لا یسخر قوم من قوم، جسے ہم کہتے ہیں ٹھٹا اڑانا، اور جسے کہتے ہیں کہ کسی کو حقیر سمجھنا، اس کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے پر ہنسنا، کہا کہ نہیں ایسا مت کرو۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، ممکن ہے جن کو تم حقیر سمجھ رہے ہو، جن پر ہنس رہے ہو، وہ اللہ کے یہاں تم سے زیادہ بہتر ہوں۔ ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن، اسی طرح سے عورتیں دوسری عورتوں کو حقیر نہ سمجھیں، ان کا ٹھٹا نہ اڑائیں، ان کا مذاق نہ کریں، ان پر نہ ہنسیں۔ عسى ان یکن خیرا منهن، بہت ممکن ہے جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو اللہ کے یہاں ان کا مرتبہ تم سے زیادہ ہو، ممکن ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو، کسی کو ٹکلیا، کسی کو گوٹیا، کسی کو اگر پستہ قد ہے تو ناٹا، اور پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ جملے استعمال کرتے۔ میں نے تو عجیب و غریب لوگ نام سنے ہیں، ایک جگہ پر سنا کہ کسی کو پیٹرول کہتے ہیں، کسی کو راکل کہتے ہیں۔ ارے اللہ، یہ کیا ہے سب تماشا؟
کتنی بری چیزیں ہیں یہ. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، فرمائے ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو. بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ارے مومن ہو تم، ایمان کے بعد فسق کا نام آنا ہی کتنی بری چیز ہے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو توبہ نہیں کرے گا، اگر کسی سے ہو گیا ہے توبہ نہیں کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو اللہ فرماتے کہ یہی در حقیقت کیا ہے؟ ظلم کرنے والے لوگ ہیں. یہ لوگ کیسے ہیں؟ ظلم کرنے والے لوگ ہیں. قرآن کریم نے ان آیتوں میں، اس آیت میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے اور کسی کو حقیر سمجھنے سے روکا ہے، منع کیا ہے کہ کیوں کسی کو حقیر سمجھتے ہو، کیوں کسی کو چھوٹا سمجھتے ہو، کیوں کسی کو برا سمجھتے ہو سکتا ہے جس کو تم برا سمجھتے ہو وہ اللہ کے یہاں تم سے زیادہ بہتر ہو. آج لوگوں کے اندر عام ہے نا یہ چیز، ایک دوسرے پر عیب لگانا، ایک دوسرے پر طعنہ کسنا، ایک دوسرے پر طنز کرنا، کسی کو حقیر سمجھنا، چھوٹا سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، خود بینی کرنا، عجب اور بڑائی کے اندر مبتلا ہونا. کہ وہ صفات ہے جو اللہ کو بہت زیادہ ناراض کرنے والی ہے. کون کیسا ہے، کون کالا ہے، کون گورا ہے، اللہ کے یہاں اس کا اعتبار نہیں ہے. اللہ کے یہاں اعتبار تو کس کا ہے؟ اللہ کے یہاں اعتبار تو دل کا ہے، دل کی بات کا اللہ کے یہاں اعتبار ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے بدنوں کو نہیں دیکھتا، کون کتنا خوبصورت ہے، کون کتنا لمبا کڑنگا ہے، نہیں، بل ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تو اعمال کو دیکھتا ہے، اور اعمال کی بنیاد پر آخرت میں فیصلے ہوں گے، صورتوں کی اور خاندانوں کی بنیاد پر نہیں ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یخونہ، وہ اس کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، ولا یکذبہ، وہ اس کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا، ولا یخذلہ، اس کو رسوا نہیں کرتا. کل المسلم علی المسلم حرام دمہ عرضہ ومالہ ودمہ، فرمایا کہ مسلمان پورا کے پورا دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کی عزت بھی اور اس کا مال بھی اور اس کا خون بھی، یعنی نہ اس کا مال چھین سکتا ہے، نہ اس کا خون بہا سکتا ہے، اور نہ اس کی آبرو ریزی کر سکتا ہے. التقوی ہاں ہونا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اشارہ کر کے فرمایا سینے کی طرف کہ تقوی تو یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی دل میں ہوتا ہے. بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. دوسرے مسلمان بھائی کو کیا سمجھے؟ حقیر سمجھے. بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ دوسرے کو، اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. ہاں، اللہ کے یہاں میرے دوستو، اللہ کے یہاں کالے گورے کا کوئی فرق نہیں ہے. مکرم تو اللہ کے نزدیک متقی ہے. آج تو ہم نے امت کو فرقوں میں بانٹ رکھا ہے، کالے گورے کی تمیزوں میں بانٹ رکھا ہے، اور برادری اور ذات پات اور خاندانوں کے اور علاقوں کی تقسیم کر کے رکھ دی ہے. اللہ کے یہاں نہ کالے گورے کی کوئی تفریق ہے، اور نہ برادری اور ذات پات کی کوئی تفریق ہے، نہ علاقے اور خاندانوں کی کوئی تفریق ہے. انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. کیوں بڑا سمجھتا ہے؟ اپنے مال کے نشے میں مبتلا ہو کر، گھمنڈ میں مبتلا ہو کر، عہدوں کے اور کرسی کے گھمنڈ میں مبتلا ہو کر. ارے امیر کی امارت اور غریب کی غربت، اور مالدار کی مالداری اور فقیر کا فقر، اور عالم کا علم اور جاہل کی جہالت، اور کالے کا کالا پن اور گورے کا گورا پن، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. کوئی گورا ہے اس کا کوئی کمال نہیں، کوئی کالا ہے اس کا کوئی قصور نہیں، کوئی مالدار ہے اس کا کوئی کمال نہیں، کوئی فقیر ہے تو اس کی کوئی خطا نہیں. یہ اللہ کا نظام ہے،
یہ اللہ کی کائنات ہے، اور کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ کسی کو کالا بناتا ہے، کسی کو گورا بناتا ہے، کسی کو امیر بناتا ہے، کسی کو فقیر بناتا ہے، کسی کو بادشاہ بنا دیتا ہے اور کسی کو ماتحت بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ ہاں، ہم یہ سمجھتے کہ میرا کمال ہے۔ ارے مسجد کے باہر بیٹھنے والے فقیروں کو بھی حقیر مت سمجھو۔ اللہ اس پر قادر تھا کہ اسے اندر بٹھاتا اور تمہیں مسجد کے باہر بھیک مانگنے کے لیے لائن میں لگا دیتا۔ اللہ اس پر قادر تھا کہ ہمیں باہر بٹھا دیتا۔ دروازے پر آنے والے فقراء کو اور غریبوں کو اور مسکینوں کو اور بیواؤں کو حقیر مت سمجھو۔ بہت ممکن تھا اللہ اس طرح کا سسٹم چلا دیتا کہ وہ گھروں کے اندر ہوتے اور تم در در تک کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے۔ کیوں کسی کو حقیر سمجھے انسان؟ اللہ کا احسان مانے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ آخر انسان کو کس چیز پر غرور ہے؟ ہاں، کون سی چیز اس کے پاس غرور کی ہے؟ علم پر غرور ہے؟ کیا یہ شیطان سے بڑا عالم ہے؟ ہاں، کیا اپنے حسن و جمال پر غرور کرتا ہے کہ میں بڑا خوبصورت ہوں، وہ کالا ہے، میں گورا ہوں، میں خوبصورت ہوں؟ اپنے حسن پر غرور کرتا ہے؟ کیا ابو لہب سے زیادہ خوبصورت ہو گیا؟ ابو لہب انگارے کا باپ کہتے ہیں اس کو، انگارے والا، اتنا چمکدار تھا جیسے انگارہ ہوتا تھا کوئی۔ کیا اپنے مال پر غرور ہے؟ قارون سے بڑا مالدار بن گیا کیا؟ کیا اپنے عہدے اور کرسی اور منصب اور حکومت پر غرور کرتا ہے؟ کیا فرعون اور نمرود اور شداد اور ابو جہل سے بڑا سردار بن گیا؟ کیا ان سے بڑا بادشاہ بن گیا؟ دیکھو تو صحیح، یہ سب اپنے اپنے زمانے کے بڑے مالدار تھے، بڑے بادشاہ تھے، بڑے طاقتور لوگ تھے، لیکن اللہ نے ان کے غرور کو ملیا میٹ کر دیا، خاک میں ملا دیا، فنا کر دیا۔ آج کوئی عزت کے ساتھ ان کا نام لینے والا بھی نہیں ہے۔ کیوں کسی کو انسان حقیر سمجھے؟ اور کسی مسلمان کو حقیر سمجھنے کی سزا کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ بہت ہی بڑی سزا ہے، اور جو انسان اپنے سینے کو سب کی طرف سے پاک کرتا ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کو یاد ہوگا، یہ واقعہ سے پہلے بھی میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفہ میں تشریف فرما تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ عرفہ سے مزدلفہ کی طرف چلتے ہیں جب غروب کا وقت ہوتا ہے، جب غروب ہو جاتا ہے تو 9 ذی الحجہ کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے، سواری پر سوار تھے اور کسی کا آپ انتظار کر رہے تھے کہ وہ آئے تو ہم چلے۔ یمن سے آئے ہوئے کچھ سردار قسم کے لوگ تھے، سردار، یہ بھی اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کھڑے تھے کہ جب آپ چلیں گے تو آپ کے ساتھ ہم چلیں گے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا انتظار کر رہے تھے، کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ کافی دیر گزری، حضرت اسامہ آئے۔ حضرت اسامہ بن زید شکل کے اعتبار سے کالے تھے، ان کی جو والدہ تھی حضرت ام ایمن وہ حبشی تھی، تو یہ بھی کالے تھے۔ تو جب حضرت اسامہ آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو آپ کے ساتھ میں یمن کے سردار تھے، انہوں نے اپنے چہرے پر، ان کے چہروں پر تنگی کے آثار نظر آئے، ذرا منہ بنایا انہوں نے کہ گویا اس کالے بچے کی وجہ سے ہمیں رکنا پڑا۔ حضرت اسامہ رنگ کے اعتبار سے کالے تھے نا، تو ان کو ذرا برا محسوس ہوا یمن کے ان سرداروں کو کہ اس کالے بچے کی وجہ سے ہمیں انتظار کرنا پڑا۔ بہرحال بات تو وہ ہو گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے آگے، آپ کا حج بھی پورا ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ حضور کی وفات کے بعد یہ سارے کے سارے یمن کے جو سردار تھے سب کے سب اسلام سے پھر گئے اور مرتد ہو گئے۔ ایک راوی حدیث نے اپنے استاد سے، اس واقعے کے راوی نے اپنے استاد سے پوچھا تھا کہ استاد ان کے کفر کا اور مرتد ہونے کا سبب کیا بنا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو حضرت اسامہ کو انہوں نے حقیر سمجھا تھا یہ سبب بن گیا ان کے ارتداد کا اور مرتد ہونے کا۔ ایک مسلمان کو حقیر سمجھنا کتنی بری بات ہے، کتنی بری بات ہے۔
چاہے جائے کہ کسی عالم کو حقیر سمجھے کوئی۔ میرے بھائیوں، دنیا میں کون کیسا ہے، کالا ہے، گورا ہے، امیر ہے، فقیر ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اصل اعتبار تو آخرت کی کامیابی کا ہے، اور آخرت کی کامیابی اللہ نے شکلوں میں نہیں رکھی، صورتوں میں نہیں رکھی، مال و دولت میں نہیں رکھی، عہدوں اور کرسیوں میں نہیں رکھی۔ آخرت کی کامیابی کا مدار پر ایمان پر ہے، اعمال پر ہے، وہاں کا اکرام تقوی پر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کسی مسلمان کو حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں، کسی مالدار کو اجازت نہیں کسی فقیر کو حقیر سمجھے، کسی گورے کو اجازت نہیں کہ کسی کالے کو حقیر سمجھے، کسی بادشاہ کو اجازت نہیں کہ اپنے کسی مادات اور ملازم کو حقیر سمجھے، عالم کو اجازت نہیں کہ جاہل کو حقیر سمجھے، رات کا تہجد گزار، شب بیدار اور قرآن کا قاری اور تلاوت کرنے والا اور ذکر کرنے والا اور صدقے اور خیرات کرنے والا، اس کو اجازت نہیں کہ کسی مسلمان کو کسی گنہگار کو بھی حقیر سمجھے۔ کسی گنہگار کو بھی حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اعتبار تو اللہ کے یہاں کا ہے۔ تقوی اعتبار تو تقوی کا ہے، تقوی دل میں ہوتا ہے، دل کی بات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اصل تو یہ ہے کہ انسان اللہ کے یہاں قیمتی بننے کی کوشش کرے۔ دنیا کی نہ عزت کا اعتبار ہے، نہ ذلت کا اعتبار ہے، نہ یہاں کی حکومت کا اعتبار ہے، نہ یہاں کے فقر کا اعتبار ہے، نہ یہاں کی مالداری کا اعتبار ہے۔ یہاں کی جوانی کو بڑھاپا چاٹ جاتا ہے، یہاں کی زندگی کو موت ختم کر دیتی ہے، یہاں کی صحت کو بیماریاں لگ کر خون بن کر ختم کر دیتی ہے۔ آخر اعتبار کس کا؟ اعتبار تو یہ کہ انسان اللہ کے یہاں مکرم بنے۔ ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مدینہ منورہ کے اندر ایک شخص آیا کرتے تھے، حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دیہات میں رہتے تھے، دیہات میں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہتے تھے۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا، ایسی سٹی ہوتی ہے اور اطراف میں چھوٹے چھوٹے کیا ہوتے ہیں، گاؤں ہوتے ہیں۔ تو ان کی عادت تھی جب مدینہ منورہ میں آتے تھے نا، ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ جب مدینہ میں آتے تھے تو اپنے یہاں کی وہ دیہات کی چیزیں لے کر آتے تھے، دیہات کی چیزیں لے کر آتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے تھے۔ اب بھی دیکھیے نا، بازار میں جا کر وہ وہاں پر عورتیں بیٹھی رہتی، کچھ سامان لے کر، کوئی جامن لے کے بیٹھی ہے، کوئی آم لے کے بیٹھا ہے، کوئی کچھ اور لے کے بیٹھا ہے۔ یہ سب دیہات کی چیزیں ہوتی تھی۔ تو وہ دیہات کی چیزیں جب آتے تھے تو دیہات کی چیزیں لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے دیتے تھے، اور حضور کیا کرتے تھے، سٹی کی اور شہر کی جو چیزیں ہوتی تھی نا وہ ان کو دیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ ظاہر ہمارا دیہات ہے اور ہم اس کے کیا ہے، شہری ہیں، ہم اس کے شہر ہیں، اور ظاہر ہمارا کیا ہے، دیہات ہے۔ بہرحال ایک موقع پر ایسا ہوا، حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں بیٹھ کر اپنا کوئی سامان بیچ رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے گئے اور ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور پیچھے سے گویا کہ ان کو پکڑ لیا، ان کے سینے پر پیچھے سے بغل کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر ان کو پکڑ لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا پیچھے سے، اور آنکھوں پر گویا ہاتھ ہو گیا۔ تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ سکتے تھے حضرت ظاہر، آپ کو تو پتا نہیں تھا، حضرت ظاہر کو پتا نہیں تھا کہ پیچھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جیسے ہی حضور نے ان کو پیچھے سے پکڑ لیا تو وہ لگے کسمسانے اور اپنے آپ کو چھڑانے لگے، چھوڑو مجھے، چھوڑو مجھے، کون ہے، کون ہے، کون ہے، چھوڑو مجھے۔ حضور نے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، کہاں چھوڑتے آپ؟ پھر آپ نے آواز لگائی، من یشتری ھذا الغلام۔ دیکھیے، ایک وقت کا نبی اپنے ایک صحابی سے، جن کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مرتبہ، ظاہر بات ہے کوئی صحابی تو آپ تک پہنچ نہیں سکتا، لیکن ان کے ساتھ میں کیسا پیارا مذاق کر رہے ہیں، دیکھیے کتنی محبت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ من یشتری ھذا الغلام، حضور نے آواز لگائی، بھائی اس غلام کو کون خریدتا ہے، اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو جیسے ہی انہوں نے آواز سنی، حضور کی فوراً پہچان گئے کہ یہ تو میرے پیچھے حضور ہیں۔ تو پہلے تو اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے، اب اور زیادہ حضور کے سینے سے اپنی پشت کو ملنے لگے کہ اس مبارک سینے سے میرا جسم مس ہو جائے تو جہنم کی آگ اس کو کیسے چھو سکتی ہے۔ تو اور زیادہ وہ حضور کے سینے سے لگنے ایک دم جم کر اچڑ کر لگ گئے۔ ادھر حضور آواز لگا رہے، من یشتری ھذا الغلام، اس غلام کو کون خریدے گا؟
تو حضرت ظاہر نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھ جیسے غلام کو، ناکارہ غلام کو، کالے غلام کو کون خریدے گا؟ جو خریدے گا اس کو تو نقصان میں جائے گا، میری تو کوئی قیمت بھی نہیں ہے، میری تو کوئی قیمت بھی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا والوں کے یہاں تمہاری قیمت ہو یا نہ ہو، اللہ کے یہاں تم بہت قیمتی ہو، اللہ کے یہاں تم بہت قیمتی ہو۔ کام بن گیا نا حضرت ظاہر کا، کام بن گیا۔ حضور نے بشارت سنا دی کہ اللہ کے یہاں قیمتی ہو۔ تو میرے بھائیوں، اصل قیمت تو اللہ کے یہاں لگنی ہے، اور جو اللہ کے یہاں قیمتی شمار کیا گیا وہ حقیقتاً کامیاب ہے، وہ حقیقتاً کامیاب ہے، باقی دنیا کی عزت کا، قیمت کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس لیے اپنے سینے کو اور مسلمان کی طرف سے ہم پاک کریں، صاف کریں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، اپنی ذاتی بنیاد پر کسی کے لیے کینہ نہ رکھیں۔ ہاں اللہ کے لیے اگر کسی سے ہم عداوت کرتے تو ایک دوسری بات ہے، ورنہ اپنی ذاتی بنیاد پر عداوتیں نہ کریں، اپنے سینے کو سب کی طرف سے پاک کریں، کسی مسلمان کو چاہے کتنا ہی گنہگار ہو حقیر نہ سمجھیں۔ ایک اللہ والے تو فرماتے ہیں ارے میں تو اپنے آپ کو مسلمان تو مسلمان، کافر سے بھی، کافر کو بھی اپنے سے چھوٹا نہیں سمجھتا اور حقیر نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ پتہ نہیں میرا خاتمہ کس پر ہوتا ہے اور پتہ نہیں اس کا خاتمہ کس پر ہوتا ہے۔ اصل اعتبار تو خاتمے کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، ایمان کامل پر ہمارا خاتمہ فرمائے، اور اللہ اپنے نزدیک ہمیں قیمتی بنا لے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ آج کی بات کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔